ہمارے پاس بحیثیت مسلمان دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ ہم لوگوں کو دنیاوی فائدے پہنچاتے، دنیاوی فائدے بھی پہنچاتے، وہ کام کرتے جس سے انسانیت کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنا آسان ہوتی، راحتیں ان کے لیے پیدا کرتے، خدمت خلق کرتے، رفاہی کام کرتے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ایجاد کرتے، انسانوں کی زندگیاں آسان اور سہل بنانے کی کوشش کرتے۔ اس میدان میں تو بحیثیت امت ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر ہم اغیار کے محتاج ہیں۔ دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ان مادی اور دنیاوی چیزوں کے اندر ہم غیر مسلموں سے آگے نہیں نکل سکے تھے تو ہماری زندگیاں کچھ آخرت کے اعتبار سے بڑی مثالی اور نمونے کی ہوتی۔ ہمارا اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد اور توکل، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک خاص قسم کا ایمان جو دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ خدا پرست ہے، یہ خواہش پرست نہیں ہے، یہ خدا پرست ہے۔ اس کے نزدیک قرآن نے کہا ہے کہ انسانوں کی دو تقسیمیں کی ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن پوچھتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں، تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یعنی خواہش کی مانتے ہیں، جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مچل جاتے ہیں اور کر کے چھوڑتے ہیں، ہر قسم کے حلال اور حرام کے پیمانوں سے بے نیاز ہو کر۔ دل میں جس چیز کو کھانے کا دل چاہا اس کو کھایا، حلال اور حرام دیکھے بغیر، جس چیز کو کرنے کا دل چاہا اس کو کیا، اپنے کان، ہاتھ، ناک، آنکھیں، اپنی سوچ فکر ہر طریقے سے استعمال کی جیسے اس کے دل اور اس کے نفس نے چاہا یا جیسے شیطان نے سجایا۔ تو اس کو کہتے ہیں خواہش پرست انسان دنیا کے اندر۔ خدا پرست وہ ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو لگام ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور کسی ایسی خواہش کی جانب وہ عمل نہیں کرتا اس کے اوپر جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اس سے روکا ہے۔ تو یا تو ہم نے دنیا کے اندر یہ پیمانے کھڑے کیے ہوتے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کہتی کہ یہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر تو آگے نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ضرور دیا ہے۔ ان کی ایمانیات، ان کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق، ان کی خدا پرستی، پھر ان کے اخلاق دیکھیں کیسے دنیا کے اندر ان سے زیادہ سچے لوگ نہیں، دنیا کے اندر ان سے زیادہ امانت دار لوگ نہیں، دنیا کے اندر ان سے زیادہ صبر کرنے والے لوگ نہیں، دنیا کے اندر ان سے زیادہ شکر کرنے والے لوگ نہیں۔ یا تو ہمارے بارے میں انسانیت کی یہ رائے ہوتی بحیثیت مسلمان؟ اگر ایسا بھی ہوتا تو بھی شاید ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک استحقاق پیدا کر لیتے اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنے کا، کہ ہم کہتے ہیں یہ استحقاق اس کے اندر دوسری قوموں سے ہم آگے، ہم سے زیادہ سچا روئے زمین پر کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، ہمارے اندر چوری چکاری، بدعنوانی، ملاوٹ، ان چیزوں کا دھوکہ دہی، اس کا کوئی گزر بسر نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہم جانتے ہی نہیں یہ کس کو کہتے ہیں، ملاوٹ کس کو کہتے ہیں، چوری کس کو کہتے ہیں، دھوکہ کس کو کہتے ہیں، بدعنوانی اور کرپشن کس کو کہتے ہیں، رشوت کس کو کہتے ہیں، ظلم کس کو کہتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کا معاشرہ۔ اگر یہ استحقاق بھی امت مسلمہ نے پیدا کیا ہوتا آج، تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں کے اندر ہم اتنے بے قیمت نہ ہوتے جتنا اس وقت امت بحیثیت مجموعی ہے۔ لوگ دعائیاں دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری مدد کب اترے گی؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان پٹ رہے ہیں، علاقوں کے علاقے چھن گئے دنیا کے اندر۔ جس مسلمان ملک کو وہ تقسیم کرنا چاہے، ایک چند مہینے کا کام ہے اس کو تقسیم کر دیتے۔ آپ کے سامنے انڈونیشیا تقسیم ہوا، آپ کے سامنے سوڈان تقسیم ہوا ان چند سالوں کے اندر، کہ جس ملک کو وہ چاہیں۔ آج وہ عراق تقسیم کرنا چاہتے ہیں، افغانستان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے در پہ، سعودی عرب کے اندر مسائل دیکھیں کس قسم کے، کس طرح۔ تو یہ صرف امت مسلمہ کے مسائل کیوں ہیں؟ باقی دنیا کے اندر جو یہ مسئلے ہیں، باقی دنیا میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، باقی دنیا کے اندر بھی آپس کے اندر اختلافات ہیں، وہاں یہ فیصلے کیوں نہیں آتے؟ صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قدرت ہمارے موافق نہ ہو، جیسے خدائی مدد ہمیں اپنے ساتھ نظر نہیں آتی۔ تو خدائی مدد لینے کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیں صرف، کہ یا اللہ تو ان کے اسلحے کے اندر کیڑے پڑ جائیں،
اور یا اللہ ان کو جو ہے تو برباد کر دے، تباہ کر دے، یہ بددعائیں اس وقت کارآمد ہو سکتی تھیں جب باقی استحقاق بحیثیت امت مسلمہ ہم نے پیدا کیا ہوتا۔ اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، جن لوگوں کے لیے انسانیت کا جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر نفع ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے جس گوشے کے اندر بھی گئے، دونوں قسم کی نفع رسانیاں انسانیت کو ان سے ہوئیں۔ ان کے اندر انتہا درجے کی خیر خواہی تھی، انتہا درجے کا رحم اور عدل تھا، ان کا اپنے لوگوں کے جن لوگوں کے معاملات ان کے سپرد ہوئے، ایسے ان کی اس طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کی خیر خواہی اور خبرگیری کی کہ ان کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ اس بات کے ہر لحاظ سے مستحق ہیں کہ یہ دنیا کے کسٹوڈین، دنیا کی تولیت ان کے حوالے، انسانیت کے یہ نگہبان بنے۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی گنجائش ہے، ان کے اندر اتنی اس قدر ان کے دلوں کے اندر فراخی اور وسعت ہے، اتنی ان کے اندر خدا خوفی ہے، ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں، ان کے معاملات اتنے صاف اور پاکیزہ ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں ایسی، ان کی زندگیوں سے تقوی اور ایمان جھلکتا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی یہ تسلیم کیا اس زمانے کے اندر اور یہ سمجھا اس استحقاق کو کہ ان سے زیادہ دنیا کی نگہبانی کا اہل کوئی اور نہیں۔ یہ مانا گیا ہر دور کے اندر۔ آج ہم اس حوالے سے اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم خود اس بات کے فیصلے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں دی جائے، کہ دنیا کے امور کو چلانے کے لیے اللہ جل شانہ ہمارے حوالے معاملات کو کر دے کہ تم لوگ اس تربیت سے گزر چکے ہو اور تم اس تعلیم سے گزر چکے ہو جس کے بعد دنیا کی باغ ڈور اور انتظام اور انصرام تمہارے حوالے کیا جا سکتا۔